الحمد يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله سبحان الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب انتہائی عزت و تقریب کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام قابل صد احترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق العالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام جناب آپ نے ترتیب دیا، یقیناً وہ خوشبخت لوگ ہیں اور دور و نزدیک سے جتنے بھی اس محفل کا حصہ بنے وہ بھی سعادت مند ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نیک پروگرام کرنے اور ان میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین۔ آج کی ہماری یہ محفل پاک زیر صدارت ہے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عظیم قادری صاحب، آپ تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے میزبان مکرم جو بار بار ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور ہماری حاضری یہاں ممکن ہوئی، محترم المقام عزت مآب محترمی و مکرمی جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد امجد صاحب المعروف امجد فرشتہ صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ دیگر جتنے بھی سادات علماء، بالخصوص میرے مخلص اور مشفق دوست جناب محترم پیر سید سرمد شاہ صاحب، آپ کیرم والی سے تشریف لائے ہیں، اور دیگر جتنے احباب و سادات، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ مجھے صاحب کے نام آتے ہوتے تو میں برکت کے لیے ضرور لیتا، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ان سب علماء و سادات کی عزت و وقار میں اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے آمین۔ آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے، آپ توجہ رکھیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ آپ نے میرے ساتھ مزاج ملانا ہے، اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں، یہ تھوڑا جہاں ہے جڑے نا فاصلے مکا دیو ہیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ پنجابی دے وچ چلو آپ پنجابی چ گل کر چھاڑیں، بابا جی اگر چوکڑی مارے ہیں یہ اینج۔ اب جو موبائلوں کے ساتھ لگے ہوئے اپنے موبائلوں کو ذرا قابو کر لیں، آپ ویڈیو بنائیں بے شک آپ، لیکن توجہ بات کی طرف رہے۔ ہم کلاس میں بیٹھنے والے بندے ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں، آ جانے اپنے لین کے چاڑ لگے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے، میرے کریم نبی فرماتے ہیں صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملا کے سلام لینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اگر زیادہ درود و سلام پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین۔ اس کی سیٹی کام کریں گے، سیٹی کام کر دیں، بالکل ختم کر دیں، ایک آواز چاہیے مجھے۔ جو میں نے آیت بینہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں قرآن مجید میں جو حکم دیا، اللہ پاک فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس کا سادہ اور مرادی ترجمہ یہ ہے، فرمایا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ میں پنجابی چاہاں تاکہ کئی بندے پریشان بیٹھے نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے صحابہ نو اللہ دے دن یاد کرواؤ۔ سبحان اللہ۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دن، ہر رات، ہر لحظہ، ہر گھڑی وہ تے
پھر اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ حبیب انہوں اللہ دے دن یاد کرواؤ کہ جب سارے دن ہیں نہیں اللہ دے سبحان اللہ اسی طرح میرے دیکھو گے جناب اسی میرے دیکھنا جتنے بیٹھے ہو بھئی پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ میرے دن یاد کرواؤ ساری شے تے ہے ہی رب دی فرمایا اس تو مراد ہر وہ دن ہے جس دن دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق نو کوئی خاص رحمت فضل اور کرم والی چیز عطا فرمائی ہے نا انہوں چاہیے پھر اس دن نو یاد رکھن کہ اج دے دن اللہ تعالیٰ نے سانو وہ چیز عطا فرمائی اس تو مراد ہر دن نہیں بلکہ ہر وہ دن ہے جس کے اندر کوئی خاص صاحب شان چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی میں مقدی مقامہ جنیاں صاحب فضیلت چیزاں نے نا انہوں نے تسی ایک لسٹ ترتیب دے لو تے سارے تو اونچا نام میرے حبیب دا سبحان اللہ سچی بات سارے تو اونچا نام ساڈے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تے پھر کوئی بھی چیز ملے کہ سانو وہ دن یاد کرنے دا حکم رب نے دیتا ہے تے جس دن سارے تو ود عظمتاں والے نبی ملے پھر انہاں دا 12 ربیع الاول کیوں نہ یاد کریے ان سمجھ آئیے اس کا مطلب کیا ہے اس واسطے فرمایا اللہ دے دن یاد کرو کہ پھر 12 ربیع الاول کو یاد کرنا حکم نے گویا رب نے خود عطا فرمایا سمجھ آ رہا پھر ایتھے ایک اور سوال علم تفسیر کا بڑا خاص ہے میں وہ بھی چاہنا سناواں پھر آگے عوامی ذہن کے مطابق بات سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہے امر دا سیگا امر ہوتا ہے سامنے آنے واسطے نبی پاک نے اس حکم کو آگے دینا ہے اور سامنے بیٹھے نے صحابہ کرام بظاہر کے محسوس ہوتا ہے کہ حبیب تسی حکم سناؤ تے صحابہ کرام اللہ دے دن یاد کرن تے گل ختم ہو جائے یہ حکم تے امر تے سامنے آ رہے جڑے موجودین سن اسی تے ہن بات والے ہیں یہ مطلب ہے کہ وہ دن دیہڑے یاد کرن اسی کیوں کریے ایک سوال ہے لیکن اس کا جواب سنو علماء مفسرین جنہیں بھی نا انہوں نے نزدیک اتقان کے اندر امام سیوطی ورگا لکھیا قرآن مجید کا کوئی حکم اپنے مورد پہ خاص نہیں رہتا میرا کی مطلب ہے میں تھوڑی جی گل کھول چھڑا اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا تسی نماز ادا کرو تے روزے دوسرا زکات ادا کرو نماز ادا فرماؤ تے زکات دیندے رہو یہ اللہ نے حکم دیتا ہے یہ بھی امر دا سیگا ہے جے امر دا حکم ہے سامنے آلیاں واسطے سی تے پھر نمازاں بھی صحابی پڑھن تے زکات بھی وہی دین تے اسی کیوں پڑھیے تے ہن اسی پڑھدے نہیں پے تے کس طریقے کا پڑھدے پے اگر جی اللہ تعالیٰ کا جڑا حکم ہوندا نا اپنے مورد دے نال خاص نہیں ہوندا بلکہ جیڑا مسلمان بھی قرآن پڑھدا جاوے نا اللہ دا حکم آٹومیٹک او دے ال متوجہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ یعنی ہن جیڑا بھی قرآن پڑھے گا نا اونوں یہ حکم دا سامنا کرنا ہے کہ میں نماز بھی پڑھنی ہے تے میں زکات بھی دینی ہے اسی طرح اونوں یہ حکم دا سامنا بھی کرنا پے گا اور عمل کرنا پے گا کہ اللہ دے دن یاد کریا کرو اسی واسطے آج تک اللہ دے دن یاد ہو رہا ہے جبکہ اگر حقیقت اور منصف مزاجی اپنی طبیعت کے اندر پیدا کر کے دیکھا جائے نا نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے میلاد شریف والا دن یہ خود منایا ہے آواز کمزور آ یہ جوان بھی سر ہلا جاتے ہیں سبحان اللہ نبی دا مطلب کہ پنجابیاں کا ذوق ہوتا ہے نا جی وہ سب نے گل بات سنو نا جی مسلم شریف روزے والا چیپٹر حضرت قتادہ حدیث دے راوی نے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی پوچھا گیا سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین نبی پاک علیہ السلام نے کوئی پوچھا گیا حضور یہ فرماؤ کہ تسی ہر سوار شریف دا روزہ رکھتے ہو فرمایا بالکل حضور کی وجہ کیا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی فرمایا ایسے دن میرے اوپر پہلی مرتبہ وحی آئی اور ایسے دن اللہ نے میں پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ یعنی اگر تسی گل سمجھ آؤ کہ میں محبت والا ترجمہ کر چھاڑنا بھی ایسے دن آغاز وحی اور ایسے دن میرا میلاد ہویا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے میلاد کا دن ہے میری ولادت کا دن ہے لہذا ہر سوار نو میں اللہ کا شکر منا لینا روزہ رکھ کے سبحان اللہ یہ تو سادہ کی بات ایک سمجھ لیجیے نا آپ 80 سال تو بعد میلاد شریف کریے تے لوگ دلیل مانگتے ہیں میں کہا تہاڈا حق بنتا دلیل منگو لیکن دلیل تے تا منگو جی ہوے کوئی نہ سبحان اللہ نہیں توجہ فرمائی فرانسی تعالی نے ٹھیک ہے سبحان او بھائی دلیل تا منگو جی ہوے کوئی نہ یا پھر اپنے آپ کو اہل حدیث نہ آکھیا کرو سانو اس لفظ میں اختلاف نہیں ہے
لیکن جب یہ لفظ بول کے علمی خیانت کی جاتی ہے پھر دکھ ہوتا ہے. وہ حدیث کے بچ نبی پاک ہر سوال میں اپنا میلاد مناتے ہیں. سال تو بعد دلیل مانگ دو, ہر ہفتے کی دلیل حدیث کے بچ موجود ہے. اور صرف یہ ہی بات نہیں, اگر تھوڑی زبانہ ساتھ دین تسی سبحان اللہ فرما سکو تو میں تمہیں ایک اور بات سنا دوں. اج بھی تسی مکے مدینے ٹر جاؤ نا, اج بھی تے مدینہ شریف اور مکہ پاک سوموار والے دن افطاری ہوتی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میں کی کہہ رہا ہوں؟ اوتھے بالکل خوبصورت دسترخوان لاندے نے, ٹوری قسم دی اوتھے افطاری ہوتی. پوچھا جائے رمضان کے ہے نہیں افطاری کا دی ہے. سبحان اللہ. زور ہے, آواز بلند فرماؤ تھوڑی. سبحان اللہ. کا دی افطاری ہے. آخر آج سوموار ہے, اور بھائی سوموار ہے کہ پھر کی زیادہ برکت والا دن کے مشہور جمعہ ہے یا جمعرات ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الجمعہ سید الایام, فرمایا سارے دیہڑے کا سردار ہے. سبحان اللہ. تو پھر سوموار شریف نو روزہ اور یہ افطاری یہ وجہ کی ہے. آخر جی یہ جڑا دن ہے نا یہ نبی پاک نے خود منایا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک کی سنت ہے روزہ رکھنا. سبحان. میں پھر علماء کی موجودگی گل کر رہا نا تاکہ تواڈے سامنے وہ مسلک بھی واضح ہو جائے. ویسے تو سانو بڑے مشورے دندے ہو, مسجد میں لکھائی نہ کیا کریں, صلاۃ نہ پڑھا کریں, او دادا جمعہ پڑھاؤ جدا دا مکے مدینے تے سعودی عرب ہوندا ہے تے سوموار تے روزے باری بھی مکے مدینے والا کام کرو نا تانوں پتہ لگے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز کمزور آ رہی ہے, جوان والی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ ایتھے آ کے لوگ مکے مدینے نے کیوں پہنچ گئے؟ محبت والی گل کے بھی مکہ مدینہ چیتے رکھنا چاہیے. گرامی قدر حضرات, نبی پاک علیہ السلام نے خود اس دن نو سیلیبریٹ فرمایا, منایا ہے آقا علیہ السلام نے, اور پھر آج تک یہ آپ کی سنت جاری و ساری ہے. یہ وچ دلیل علماء نے علامہ ابن بطال مالکی پڑھ کے لو فرمایا یہ اندر دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منان دی. سبحان اللہ. اور صرف ایک ہی گل نہیں, الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی ہے, اور یہ ہم حوالہ دے رہے ہیں جمعرات والے دن ختم پڑھانا والا مولوی نہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بڑی آ رہی میں کہتے ہیں تسی تو چپ بیٹھ جاتے تو میں سمجھ بھی شاید تسی سورے سننی ہے تو میں ہاں بے سورا کئی بے سورا میں تو گل سمجھانی ہے, لیکن تہاڈی آواز ساڈے کرنا تے میں بڑا ڈاڈا لونا سفر کر کے آیا. سبحان اللہ. سرکار اج جڑا تہاڈے واسطے لنگر پکیا میں اکھی ویکھ کے آیا, بڑا ٹوری ہے. سبحان اللہ. وہ لنگر ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن ایک گل محسوس کوئی نہ کرے یہ لنگر حضور دا کھاندے انہاں دا مقصد کہ نہ پھر حلال ضرور کرے. سبحان اللہ. یہ ٹھنڈ ٹھنڈ کوئی ہاتھاں دی بھی زیارت کراؤ ذرا پھر اگلی گل. سبحان اللہ. ایتھے بال سان سارے ہی ہوندے نے, لیکن ملاقات اپنی پہلی میں کراں کی, اور ایک گھنٹے چ اگے بھی جانا ہے کہ اگے چل کے بھی سبق سنانا ہے, لیکن تسی توجہ فرماؤ ایک گھنٹے کوشش کرا گا 2 گھنٹے دی گلاں ہو جان. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلاماں دے وچوں بڑا اونچا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی. قیامت تک غلام کے ہوندے رہن گے نا, لیکن اس غلام دا بڑا اونچا نام ہے. انور کشمیری دیوبندی ورگا لکھدا ہے اے امام سیوطی نو 22 مرتبہ جاگدیاں ہویاں حضور دی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. کتنی باری؟ 22 مرتبہ. ویسے 75 دا قول بھی ہے, 72 دا بھی ہے, 105 دا بھی ہے. سبحان اللہ. لیکن ایک عالم دین کو میں گل سنی سی, آئی کسی کتاب جو پڑھی نہیں نہ میں لبھی ہے, لیکن گل بڑی سوادی میں بھی تمہیں سنا دینا. آپ نے ایک مرتبہ تقریر فرمائی, ایک بزرگ عالم دین سن حضرت علامہ اشرف سیالوی صاحب انتقال, انہوں نے بیان کیتا. وہ کہتے ہیں 72 مرتبہ جی زیارت ہوئی نا, یہ زیادہ اصح قول ہے, زیادہ نے بیان فرمایا. وجہ کی سی, امام سیوطی کے زمانے کے اندر کوئی بد سن جنہوں نے نبی پاک کے والدین کے ایمان سے شک کیتا, اور کہتے سن کلمہ 40 سال تو بعد آیا نبی پاک کے والدین پہلے ہی پردہ کر کے جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا وہ مسلمان نہیں ہو رہا, مسلمان نہیں ہو, جنتی نہیں. امام سیوطی جلال چاہ گئے, فرمان لگے ہو زمانے دے بدماش ہو, تسی اپنے بچے نو حافظ بنا چھڈو, قیامت والے دن تہاڈا بچہ تہانوں جنت چ لے جائے تے جے دے بچے دے اوتے نازل ہویا. سبحان اللہ. آواز کمزور آ رہی ذرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اور تہاڈا بچہ حافظ بن گیا, وہ تہانوں جنت چ لے جائے گا تے جے دے بچے دے اوتے نازل ہویا. سبحان اللہ. بدرو ذرا سنو تے صحیح نا, فرمایا جنہاں دے اوتے سارا قرآن نازل ہویا نا وہ بھی اپنے ماں پیو نوں لے جا کے تو اپنی امی ابے دی ٹینشن لے. جو نہیں فرما رہے لنگر حلال کرو. سبحان اللہ.
پاک دے بابا جان آپ شکار کرتے سن اور ساری یاتی ایتھے ایدر ویکھے رہے اینج اپنے ماتھے تے کپڑا رکھتے سن آپ دے ماتھے دے وچ نور محمدی سی جہاں ویکھدا سی فرشتہ ہو جاندا سی سبحان اللہ گرامی نے فرمایا ماتھے تے کپڑا رکھ سبحان اللہ آپ اس طرح کپڑا رکھتے سن توجہ ہے میری آپ شکار کی آتی سن ایک باری دوست کوئی نہ کہا کر لے آپ جنگل توڑ گئے یہ کو پڑھے ہوئے بدایا بننے آیا تو پھر پتہ لگے نا ابن کثیر کو پڑھے تو پتہ لگے آپ جب جنگل دے پہنچ گئے نا توجہ فرمانا آپ اوتھے پہنچ گئے تھے 70 یہودیاں نے آپ کو گھیرا پا لیا کہتے دوڑ نہیں کدھر دوڑ نہیں گل لمبی ہے میں مختصر کرنے لگا ایمان تے دلیل ہے وہ کہنے لگا کدھر دوڑنا بھائی میں تہاڈا کی بگاڑیا ہے اتنی دیر دے وچ حضرت وہیب جڑے حضرت آمینہ پاک دے چاچا سن سبحان اللہ حضرت آمینہ دے والد دا نام ہے وہب اور انہاں دے بھرا دا نام ہے وہیب اے وہیب اس جنگل دے وچوں گزریا سی کہندا جدوں میں ویکھیا آوازاں سنیاں وچاڑیاں دے وچ بڑی کھلوتے نے تیرا منڈا تے نال چھڑا تے منڈا بھی بڑا سوہنا ہے سبحان اللہ تے کہندا میں ویکھیا منڈا پریشان کوئی نہیں ہویا تے میں لوگ کے ویکھن لگ پے بھی ہوندا کی ہے انہیں آخیا بھی دوڑ میں کدھر دوڑ میں نے کہا دوڑنا داڑنا میں ہے نہیں کرو جو کرنا وہ جدو تلوار لے کے آگے آنے لگے نا یہودی سن انہوں نے پتہ ہے دے ماتھے چ آخر زمان نبی کا نور چمکدا ہے سبحان اللہ وہ جدو اگے بدے نے مارنے واسطے اللہ تعالیٰ دی طرفوں آسمانہ تو ایک تلوار لمکی انج دی چھڑکی پہ 70 دے 70 بندے نے سر تان تو جدا سبحان اللہ جو نہیں فرمائی سبحان اللہ بندے سر تان تو جدا تے سارے زمین پھر اللہ دے جلال نو اجے بھی بالکل اسی طرح عروج ہی ہے اللہ کا جلال ٹھنڈا نہیں ہویا اللہ نے آسمان کی بجلی سٹی اور ایک تے سٹی تے سارے دی سوا بنا چھڑی نبی پاک دے والد صاحب اس لے کھلو کے دیکھتے پے نے یہ تے سارے گئے انہی دیر نو وحیب آ گئے کہنے لگے کون ہے آخر جی میں قریش دا فرد ہاں سبحان اللہ انہوں نے آخیا کلا نہ آیا کر شکار کر انہوں نے کہا کیوں آخر تیرے دشمن بہت نے آپ نے جملہ بولیا پتہ نہیں بول پاؤ کہ کوئی نہ کوئی چوکنا لیا رہے ہو آپ نے فرمایا میرے دشمن دیکھنے پہ میرا سجدہ نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا زندہ باد اور جو ایسا بدر آتی ہائے 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 اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ پاک نے کی فرمایا جس رات آقا علیہ السلام پیدا ساریاں گلاں دسیے نبی پاک کی اماں پاک نے سبحان اللہ اجازت تو ہے نبی پاک دی والدہ مائدہ دی زبانی آخر اس کو بلاد نہ سنا سبحان اللہ امام سیوطی علی دامن چیتے او سرے لا کے جانا گا سبحان اللہ آپ دی والدہ فرمایا جی اللہ معبولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدخولا مختونا مسرجا مطهرا رافعا يديه الى السماء وقال اللهم رب هب لي امتي سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی اچھا یار اگر محسوس نہ فرماؤ صوفی صاحب ذرا چوکڑی مار کے بیٹھنا جی بڑے بڈھے بڈھے بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا یار حضور دی گل سن کے پاک سے جا یار کی ہو گیا تھا سبحان اللہ دی گل دے سبحان اللہ کہ مسکرانے لگ گیا ملانی کاری نے لکھیا میرے پاس دے کر فرمانا نے جڑا دنیا کی گل سن کے خوش ہوے مسکرا دے او دا دل کالا ہو جاتا ہے جڑا مصطفی دیاں شاناں سن کے مسکرا دے دل ٹوٹا ہو جاتا ہے سبحان اللہ میں بڑا پریشان بیٹھا سی میں کہا کی مسئلہ ہے بندہ ساڈی کمپنی دا تو بولدا کیوں نہیں سبحان اللہ تے تہاڈی مہربانی ناراض کوئی نہ ہوے تے ذرا تکڑے ہو کے چوکڑیاں مار کے بیٹھو تے نال نال بول دیو ٹائم تہاڈا دیکھ لو کتنا باقی رہ گیا توجہ ہے سارے حضرات دی سبحان اللہ حضرت اماں آمنہ پاک بیان فرما دیاں نے جدوں میرے بیٹے پیدا ہوئے نا میں توجہ کی تھی اکھاں تے سرما لگا سی سبحان اللہ یار دیکھو نا ہمیں جملے ایسے نے میں ٹیل شل نام بھی لاواں نا تہاڈا بولنا بندا ہے سبحان اللہ میں اکھاں ویکھیا تے سرما لگا ہے میں سرے اقدس ال ویکھیا تے زلفاں تیل دی کنگھی ہوئی ہے سبحان اللہ سرے اقدس ال ویکھیا تے بالکل پاک و صاف مینوں یاد آ گیا میرا بریلی دا غیرت مند بابا سبحان اللہ آپ نے فرمایا پچھلے بندے نہیں بول دے ٹکر حلال کرو آپ نے فرمایا یہ تینی جد ہوں میری گڈی دے وچ تشریف فرمایا آپ دے کول سوال ہویا کوئی نبی جب پیدا ہوئے تو جسم ستھرا تھا آپ نے فرمایا جی ہاں ستھرا تھا صرف نبی نہیں فرمایا حسن و حسین جب پیدا ہوئے ان کا جسم بھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے اعلیٰ حضرت صاحب پوری تشریح کے حوالے میں حاصل کیا ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی تو میں تو فرمائیے میری طرف دیکھو بھائی ٹوپی والے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ہاں میں کلاس پڑھنے والا بندہ میں تے بندے نوں سجے کمرے میں چھڑ دیواں
چبڑے جلے تو پیدا ہویا مانو ہی بیوش کی تھی جناب آپ بھی حال پائی اے میرا نبی سے جس نے پیدا ہویا اما فرما دیا نے سارا زمین دی نور سبحان اللہ اس کے ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ میرے جسم سے تو نور نکلا ہے سارا جہاں روشن ہو گیا ہے اور آتے میرے حبیب نے سجدہ فرمایا اور ہاتھ جھک کے کہتے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا وہ لوگ پوچھ رہے ہیں 12 ربیع الاول مصطفیٰ کو کیوں یاد کر دیو فرمایا دسو اور نبی جدو پیدا ہوئے کہ انہیں سانو یاد کیتا اگر جی کیتا کہ فرمایا پھر نمک حرام نہ بنو یہ وہ 12 ربیع الاول تو انو یاد کر دے سانا کہ تو انہی زندگی 12 ربیع الاول آگا تسی اور انو یاد کر سانا اور پچھلے ہاتھ اٹھا کے بولو جنہیں مولوی بیٹھے ہو رہا پیار سنی بندہ تو بولے نا یار ہے تحقیقہ کا دوڑ یا کی کریے کریا تحقیقہ سانو پڑھنیاں تو لاؤنا آنا عبرت صاحب خدا برضیہ لکھیا قلت نبی اب آدم بین الروح والجسد یہ حدیث اپنے حقیقی اصلی معنی پر ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے یہ اپنے اصلی معنی پر ہے اور اگر کبھی کہ عالم ارباب نبوت لی تو پھر لی تھی سلب نبوت کا جو قائل ہو وہ کافر ہو جاتا ہے سلب نبوت کا قائل کافر ہو جاتا ہے اور حاشیہ خیالی پڑھ کے دیکھ لو جلالین پڑھنے والے ہو اچھا بھی لکھیا ہاں فرمایا نبی تو نبی ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ مَا فِي بَطْنِ أُمِّهِ اگرچہ اپنی ماں دے پیٹ چوبے او فی حجرہ یا ماں دی چوڑی چوبے ضرور والی اللہ اب کو حلال کرو تھوڑا یہ حلال کرو یہ کوئی نہیں ہے نبی تو نبی ہوتا ہے ہاں اظہار کا حکم جب تھا تب ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینہ دن سنڈ کہنے سن انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ اگر مقام عیسیٰ ہے تو عیسیٰ دے ایمان دا مقام کی سبحان اللہ کیا بات سمجھو مقام مصطفیٰ بھی بات دور نہ چلی جائے واپس پڑھ لیے جہاں سے بات چلی تھی بھولے تو نہیں تسی نہیں بھولے تو میں اتنے چلا دینا امام سیوطی کو 72 باری زیارت کیوں ہوئی آواز پھر 72 بندے تو میں پڑھ ہونا آپ نے زیارت کیوں ہوئی علامہ صاحب فرماؤں دے ہیں اس واسطے آپ نے 6 کتاباں لکھیاں نبی پاک دے والدین دے ایمان دے 6 کتاب امام سیوطی آپ نے 72 دلیلاں دیا میرا کریم نہ خوش ہویا فرمایا میرے ماں پیو دے عزت دے پیرا دن تے 72 دلیلاں لے 72 واری میں پردہ ہٹاؤنا تے راج راج کے زیارت سبحان اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے لفظ تو ویسے دید ہے کور کیا میں کسا اکھا کار چڑھا آپ سمجھ آئے میرے پیارے گرامی قدر حضرات اس واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ امام سیوطی اپنی کتاب الحاوی الفتاوی میں لکھتے ہیں اقع النفس ہی بعد الرسالہ فرماتے ہیں نبی پاک نے یہ تو اعلان نبوت فرمایا تو اس تو بعد اپنا عقیقہ کیتا ہے کی کیتا ہے اور پھر ایک سوال آپ خود لکھے ہیں آپ فرماتے ہیں بعض یہاں جاہل پٹڑی سے اتر گئے کہ عقیقہ نبی پاک نے اس لیے دوبارہ کیا تھا آپ کا عقیقہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا لیکن چونکہ وہ زمانہ اسلام نہیں تھا تو جب زمانہ اسلام شروع ہوا تو نبی پاک نے کہا چلو میں عقیقہ دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ صحیح ہو جائے فرمایا نبی دا ہر کام ہر ویلے پھیٹ ٹندا جی سبحان اللہ ایک کام ایسا نہیں جنوں دہران دی لوڑ پوے ایک اور ہون گے سبحان اللہ بے شک یہ امام سیوطی پھر ظاہر سی بات عشق دا امام ہے پھر کوڑا تو برساؤندا ہے نا
بعد میں زمانہ اسلام میں کیا تاکہ صحیح ہو جائے. تو دسو حضرت اما خدیجہ پاک دے نال جڑا نکاح سی وہ بھی تو زمانہ اسلام تو پہلے سی 15 سال میں بالکل. فرمایا وہ دہرایا اور پھر نہیں فرمایا حقیقی نال تو نکاح ضروری. سبحان اللہ. سنی بندہ بولے سنی بندہ سنی بندہ. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے لوگ علم دیا گلاں دے نال محبت رکھتے ضرور نے. سبحان اللہ. اپنے چہرے تے ذرا گلاب دا پھول بنا سلوٹا ہٹا نا کڈ اپنی پریشانیاں دور دے دکھ بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے نا. اور فرمایا نکاح دہرایا کہ نہیں تو فرمایا ضروری تو نکاح سی. ہن نہ بات وقت دی ہوئی چوپ آپ ہم کدھر کو جائیں. فرمایا ہن سیوطی دسے اور یہ کیوں کیا ہے جی دسو. اور فرمایا نبی پاک نے جڑا عقیقہ کیتا نا عقیقے دا مطلب ہوتا ہے اپنی ولادت دی خوشی دا کھانا. محبت کہندے نے اپنے میلاد دا کھانا. نبی پاک نے اعلان نبوت تو بعد 2 جانور منگوا کے ذبح کروا کے اپنے میلاد دا لنگر پکوا کے کھوا کے اپنی سنت بنا چھڑیا. قیامت تک کو بلی بلوا کے وہ بات نہ جا سکے. اے مصطفیٰ کی سنت ہے. فرمایا اے جڑا کام ہے نا یحتمل علی ان الذی اظہار النبی. فرمایا اس گل تے مشتمل کرو کہ نبی پاک نے اظہار فرمایا ہے کیڑی شے دا بیعت ہی اپنے عقیقے دا اپنی ولادت دا اور فرحت ہی اور اپنی خوشی دا. اے دا مطلب ہے جڑا نبی دا لنگر پکاوے وہ بھی خوشی ہوندی تاں ہی پکاوندا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت صاحب فتاوی رضیہ دی 23ویں جلد کے اندر آپ نے ایک بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ چلے گئے صالحین دیکھو اہل نظر اہل طریقت انہوں نے دیکھو صاحب حضوری بزرگ سبحان اللہ ماشاءاللہ جا کے پوچھا بھی مولوی جی بڑیاں تقریراں کرتے ہیں ملاد شریف کرو 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 تسی پیرو تسی دسو کرنا چاہیے سبحان اللہ. اعلیٰ صاحب نے لکھا ہے یہ مطلب ہے بھی یہ بڑا پرانا کیڑا لوگوں کے دماغ چ ہے. مولویاں دی لین ہور ہوندی ہے پیراں دی ہور ہوندی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ہن تو کتنا کما سبحان اللہ. کوئی لین ہور نہیں. کربلا دے سید نے ساری گل دا چھڈی سر سید چ رکھ کے آکھیا شریعت بھی ایتھے. سبحان اللہ. نیرے تے چڑھ کے جس موت تے کلا سے قرآن پڑھ کے جیسے طریقت بھی ایتھے. سبحان اللہ. پیر قیامت تک نہیں ہونے ہے جدی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق. سبحان اللہ. اگر ہٹ جائے تو پیر نہیں دے ہو سکدا پاویں مردہ زندہ ہوندا رہے. سبحان اللہ. کدی وہ پیر نہیں جی ہو سکدا. او بیٹھے ہو سچیاں سن لیندے ہوندے ہو. ہاں بھی سنو میں تو کر کے جا سکتا. سبحان اللہ. جو نہیں فرمائی آپ نے لیکن جو خاموش بیٹھے کچھ نہیں ملے گا. فرشتہ بیٹھا قلم کھول کے سبحان اللہ کہہ لے گا. سبحان اللہ. قلم کھول کے بیٹھا ہے نا. اب ذرا اگلی بات سنی. صالحین کے پاس چلے گئے. صالحین نے کہا سانو کیوں پوچھ رہے ہو کہ انہوں نے نہ پوچھ لیا جنہوں کا میلاد ہے. سبحان اللہ. اس جملے میں دائیں بائیں دیکھنا ذرا کس کو چاس آتی ہے. صاحب فرماتے ہیں ان میں سے کسی بزرگ کو جب کچہری نصیب ہوئی اس نے آقا علیہ السلام کی خدمت و اقدس و انور و مطہر و منور میں عرض کیا آقا آپ کے غلام بڑا میلاد کرتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں. انہوں ذرا سنیا جی میں پنجابی ترجمہ کرا گا عربی پڑھ کے جی چاس آوے دا. فرما من فرح بنا فرحنا بہی. ترجمہ یہ کہ وہ پوچھ رہے ہو جڑا میرا میلاد کرتا میں بھی خوش ہوں نہ کہ نہیں. فرمایا جڑا ساڈے جمن تے راضی ہے نا اسی بھی اوے جمن تے راضی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہن کرو گے میرا اصلی ہاں چنڈا ویکھ کے سارے جاندے. سبحان اللہ. دیدہ تو کسے پوچھا کہ چنڈے آئے نہ کرے. کیا بات ہے. نو جی مولوی دیدہ نے انہیں چنڈے آئے وہ تو نہیں پوچھیا. وہ ہی سانو پچھلے سال پوچھتے سن کہاں سے ثابت ہے تو میں کہ ہن 2 ٹرک جڑے تواڈے لگے ہیں کام سے ثابت ہے. سبحان اللہ. کیا سنائیں میں آپ کو یار یہ ادھر دیا گلاں دے منہ والی ویکھی رکھدے ہو.
لوگوں کے جھوٹے خطیب ہوں نے داڑھی بھی کوئی تے ٹوپی بھی کاڑے پیڑے اتنے کھلو کے جھوٹ بولنا تھلو لگا واہ نہیں آئے ہوں نے تھوڑی ہر شے سچی تسی منہ والی دیکھی سبحان اللہ تسی شکر کرو تمہیں ایسا عالم دین مل گیا جہاں اندر کڑن ہے کہ چلو یار انہوں کو فائدہ ہو جائے ہر مہینے تھوڑے سامنے شہادہ بلا کے بٹھانا یار نہ سکھاؤ دین شکر کرو تمہیں اتنے علماء مل گئے سمجھ آتی پئی نا لیکن امام نورانی فرمایا کرتے سن شاہ نورانی صاحب سنیا کو داد لینی ہوئے پھر مارنا پہنا وہ تو داد کو نہیں دے مرن تو بعد اسی شیر بھی ہاں شیر والے سنت بھی ہاں مرن تو بعد اسی نڈر بے باک بھی ہاں ساڑھے 35 چادر چڑھ گئے 2.5 من پل بھی چڑھ جان گے مرن تو بعد پہلو نہیں کدوں غیرت کرنی ہے میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتا سمجھدار انشاءاللہ کافی ہے لیکن سکھانا ضروری ہے نا اور بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو بیٹھے رہے آجے گھٹو نہ بول لو سبحان اللہ جملہ تو بڑا عجیب ہے لینا دینا بھی کچھ طرح تھا پر گل سن کے جایا سبحان اللہ گل میری سن کے جایا خدا کے لیے آپ اپنے مساجد کو اور اپنے ممبر کو اور اپنے مصلی کو بھی دیکھیں کہ ہمارے اوپر بندہ کیسا کھڑا ہوا ہے تسلیت کا درد ہے بھی صحیح پہ کوئی نہیں اگر سارے حضرات ایسے ذمہ داریاں پوری کریں نا تو انشاءاللہ 1 سال لگے گا ہر شاید پاسا پرت جائے گا ہر پاسے یا رسول اللہ دے نعرے بلند سبحان اللہ اجے تک کسی حق نہیں ادا کیتا ہر بندے دے کہ اپنا ذہن اور نظریہ ہوتا ہے گرامی قدر حضرات اس واسطے آپ نے اہل سنت کے نال مخلص ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کرو اے جڑا موقع ہوتا ہے بلا شریف کا اس سے پھر سمجھ لو فیصل آباد کے قریب ستیانہ شہر ہے اتنے میں نہیں کوئی گل سنائی کہ بابا کہنا مولوی صاحب کھلو میں وہ چاہل بولے میں کہا کہ ہویا سمجھ آتی بھائی میں کہا کہ ہویا آخر بڑے آپ تو میں آخیا ہے بجیڑا نبی پاک دے جمن تے راضی ہے کہ نبی بھی اسے دے جمن تے راضی ہے میں کہا آخر آخر موڑ جیڑا وہ دے جمن تے راضی نہیں موڑو دے جمن تے بھی لاکھ لعنت ہے سبحان اللہ میں کہا جب بالکل آپ کا استدلال تو بڑے کمال سبحان اللہ جیڑا نبی پاک دے پیدا ہوتے راضی ہے ذرا بولے ہاتھ چوکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے بیٹھا علامہ عبدالغنی نابلسی کا نام تو جانتے ہیں آپ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں طریقہ حدیث کا اپنی کتاب لکھی ہے اور بڑی لاجواب ہے بہت لاجواب صوفیات نے موضوع ایسے کمال دی ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے آپ نے بہت حوالے دیتے آج بھی میں ملفوظات پڑھ رہی ہوں وہ دے اندر بھی آپ نے حوالہ دیتا ہے سبحان اللہ لیکن اعلیٰ حضرت صاحب نے تو نام ہے 35 القاب دیتے اس بات واسطے ایسا صاحب حضوری بزرگ اے فرماتے ہیں میں آپ زیادہ تو ہی نبی پاک سبحان اللہ نہیں توجہ فرمائی شیر خانہ ہونا نے بولنے گے سبحان اللہ میں نے آپ سے آپ کو کیا کر اسلام کی حضور ہے یہ تو دسو بھی تھوڑی امت بڑا میلاد کر دیا دن بدن جوش بات رہے ہے آپ کی فرماؤں دے ہو فرمایا عبدالغنی یہ دس بھی میرا میلاد کر دے کیوں نے اگر حضور جی تو میں نے پتا بھی کر دے تو تھوڑا محبت نے کہ فرمایا عبدالغنی پھر کتنی کرنا کرنا ہے میرے نال پہاڑ پیار کر چھڑے جو میں انہوں جنت ہی لے جانا میں تو پھر میرا امتی ہے سبحان اللہ کرنا ضروری ہے یہ دن آج ختم نبوت کا پہلا پکا ہوتا ہے سبحان اللہ علامہ صاحب علماء تو بول پہ نا میرا مطلب تھوڑی تربیت ہے کئی جگہ تو چپ ہو جاتے ہیں وہ پوچھ رہے یار یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب میلاد مصطفیٰ ختم نبوت میں پہلا ہے کتنا بھائی اور میں کہا بھائی لوگ چاہتے ہیں میلاد نہ کرو تو جب میلاد نہیں نہ لوگوں نے نبی نو بھول جانا ہے تو پھر انہوں نے کاڑے پیڑے کانے انے وہ سارے نے ہونے نے اسی میلاد ہی نہ کرنا ہے اسی
لبیک جو ہے آج نعرے کا موضوع کر چھڑنا تھوڑا ٹائم بہت تھوڑا ہے جناب میں نہیں چاہتا کہ 5 منٹ میں تھوڑے نعرے نام جان وہ بھی میں چاہنا تو ہم گلاں سنا جاؤں سبحان اللہ ہوں سمجھ آئی جائے کہ میلاد شریف ختم رکھو تو کتنا بڑا پہرا ہے حضور نو اینا یاد کرو کاڑے پیڑے چوک کے ادھر ہی دوڑ جان سبحان اللہ یہ تو جو فرمائی لوگ تو چاہتے ہیں کہ میلاد چھڑو نبی کو بھول جان تے پھر انہوں نے تو نہ مانے نا دیکھو نا اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ دیکھو نا مکان بھی بن گیا 200 سال گزر جائے تو گرانا پڑتا ہے نبی پاک کو اتنا عرصہ ہوا ہے تو لہٰذا آپ کو یہاں پر تباہ ہو ہے ساڈے نبی دا ایسا شباب ہے جڑا دن ب دن کٹدا نہیں وددا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ او بیٹھے ہو سبحان اللہ ہو کے بیٹھو اس کے میلاد مصطفیٰ ضرور کیا کرے سبحان اللہ میلاد شریف کئی روکنے والے بھی ہوتے ہیں نا جی بڑی کوشش کی مسیح کا تصویر کروا دیو میں کہ سائیں تھوڑے سر دیواڑی لا کے گنجے بنا دو سبحان اللہ چڑھا دیو بڑا شوق سی انہاں رب بنن دا خدا دی قسم فرعون ہون دا بڑا شوق سی انہاں بڑا روکیا علماء نے اوے کھاندے ہو تو مال کے فون کو نا لیکن ہن اکل اسی بہن جو کر دیاں گے میں کہ جڑا ساڈا غازی ہے نا یہ تواڈے سینے تے چڑھ کے نہ نچے تے گل ہوئی سبحان اللہ وہی گل ہوئی سی اج غازی سینے تے چڑھ کے نچن رہیا کبھی کہنا مجھے کیوں نہ کھالا کبھی کہنا چیدی نکال کے باہر کر لو سبحان اللہ ایسا وقت آ گیا ہے اور میرا یہ مشورہ ہے تواڈے جو چودھری ہے راٹھ ہے زمیندار ہے او بھائی حضور دے معاملے چ دین دے معاملے چ اپنی گردن چ سریا نہ ہون دے سائیاں تول کے رکھ دے نہیں سبحان اللہ گل کیجیے کہ ہیں والی سامنے کیوں کہ میں کہ تینوں نہیں نہ سمجھ آؤندی یا نواز شریف نو پوچھ لے سبحان اللہ چاہے تمہاری مشرف نو پوچھ لا سائیاں تول کے رکھ دتا ہی اس واسطے دین دے نال وڈے کرنا پنگا نہ لے سبحان اللہ میرے استاد جی کہتے سن فضان دین فیصلہ بات میں پڑھیا آپ فرمایا کرتے سن لوگوں گناہگار رہ لیا جے پر سرکار دے غدار نہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ غدار نہ بنے خدا کا نام ہے اپنے محبوب جناب غداری نہ کر بیٹھے کیوں غدار دی معافی کوئی نہیں گناہگار دی معافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح بلاؤ گے تو بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اس واسطے گل کی تے دور نہ ٹر جائے علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی گل سن کے سوال تے آیا ہوا ہے فرمایا کہ یہ گلا کرنا عبد الغنی میرے نال پہاڑ پیار کرے وہ جنت لے جانا تے جے میرا امت ہی کرے ہائے 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 بلکہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مواہب الدنیا دے اندر لکھیا آپ فرماتے ہیں جس رات نبی پاک دی آمد سی نا اللہ پاک نے جڑے انتظامات فرمائے کمال یا ایھا الملائکہ سبحان اللہ شیرا شیرا کے بول دے ہوندے ہو یا سچے دنیا تے بھی بول رہندے ہو سبحان اللہ نہیں بولتے بول دے واہ بھائی واہ تھوڑا جہا اپنا مزاج پیدا کرو میں اکثر کہتا ہوں نا اسی انہاں دے منن والے جڑا لیزیاں تے چڑھ کے بول دے سبحان اللہ انہاں دے منن والے یہ اپنے اندر مزاج پیدا کر سیانے بیٹھے ہو بندہ جھوٹا بھی ہوگا نا روڑا ڈاڑا مار دے تو اسے سمجھ شاید سچا ہے سبحان اللہ ساڈے کول ضرور سی وہ کہندا ہوندا سی ہمیشہ وکیل ہو بناؤ جڑا چنگا پونکا ہوے یہ کیا وجہ پکا ہی دا جدا دا انہوں کو کو کٹ کے یہ سیانے بندے دی گل کیا مطلب بندہ جھوٹا بھی ہوے نا کہ وہ اپنا مقدمہ بظاہر جیت جاندا ہے اوے تسی تے سچے ہو سبحان اللہ سچے ہو سبحان اللہ بول دے تسی بولنا ہے تے اس جہان دی تقدیر بدلنی مت اللہ سمجھ آئی نا اس واسطے جڑا دو جماعت پڑھ جو کے منہ وٹ کے بیٹھا رہندا ہے ایڈا منہ نہ وٹ تینوں جڑا علم دا زیادہ فلاڈا آیا نا سبحان اللہ لیکن اور رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بلکہ حضور پاک جتھے تشریف لے جاندے سن نا تے نبی پاک نو ویکھ کے تے پتھر بھی بولدے سن تے امت دی ذکر سن کے کیوں سبحان اللہ بدل دیو اللہ اکبر یا رسول اللہ سارے سارے یا علی آچاریہ ساڈے جوان نے ہمت کیتی ہے نا این جی اپنی عادت وہ بدلو اور نبی پاک دے نام تے بولن دی عادت پاؤ سبحان اللہ اور جڑی میں بات جناب کی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا یہ بھی سننے دی کوشش کرو
مناؤ اُنہیں ہی کٹ گئے. سبحان اللہ. سب بڑے مشورے دیتے رہے کیا فائدہ ہے, کہاں لکھا ہے, کیوں لکھا ہے, کیسے لکھا ہے. میں کہا بھائی ٹینشن نہیں لینی, تھوڑا مولوی ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਰਫ ਥਾਨਵੀ ہے, بڑا ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ. نہیں توجہ فرمائی. ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ہے ਨਸ਼ਰਉਦੀਨ. ਜਾ ਹੁਣੇ ਚੁੱਕ ਲਾ, رات سون تو پہلو پڑھ کے سونا ہے. تو جے کو ایسا ویسا بیٹھا تو پڑھ کے سو. مولوی نوں پوچھ بھی سمر عباس آیا سی, حوالہ دے کے گیا ہے, کداں سانوں گل سنا, تسی تے سانوں آیت ہی نہیں دسی. وہ دیکھدا ہے کہ میں پتہ کتاب کیوں لکھی ہے. ہن مجھے دس کیوں لکھی ہے. کہندا ساڈے علاقے پھیل گئی بیماری, ہر روز 5-7 بندے مار جاندے سی. تو کہنا میں سنیا سی بھی جتھے میلاد شریف تے کچھ لکھیا جائے یا پڑھیا جائے یا میلاد شریف کروایا جائے بیماریاں دوڑ جاندیاں. سبحان اللہ. چلے پے سن وہ چکے میلاد شریف پڑھیا تے بن چھڑے. کہندا میں روندا روندا ستا نا, سبحان اللہ, اکھ لگی طلاق مدینے والے دن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرم نوازی فرمایا, زیارت ہو گئی. فرمایا منظر کچھ اس طرح ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرمانے, محافظ کا ثواب آ رہا, فرشتے لیارن قبول ہو رہے. سبحان اللہ. پلو مبارک انج کیتا ہے.
کہ یک کا میرے توجہ فرما کے جو پلو اینج ہٹایا نا تو میری محفل دے چنے حضور دی چوڑی چ پے مسکرا کے فرمایا ہے کہ زیادہ خرچے بہت کے کرے وہ نہیں تے نہ قبول ہوندا ایتھوں زیادہ عشق ہونا چاہیے یہ تے کوئی جاندی ہے نا نبی پاک کا دن مناؤ اللہ نے خود حکم فرمایا سبحان اللہ اللہ نے خود حکم فرمایا اور ایک حدیث شریف میں نسائی شریف دی سنا کے تواڈے کول جا ویسے مسلم دے اندر بھی ہے ویسے یہی حدیث مشکات نسائی دا حوالہ دینا ایک خاص وجہ ہے نسائی محدثین دے وچ وہ محدث ہے جڑا عاشق اہل بیت منیا جاندا ہے جڑے محلے چ دی مسجد سی نا او خارج رہی ہے سب کو کہندے سن علی دا ذکر نہ ہو کہ آکھیا مت تن کے کر سبحان اللہ یہ مطلب ہے نکلیا کہ دشمن نو ترنا تے بزرگاں دی سنت ہے سبحان اللہ کہ یار مفکر ہیں کچھ نہیں کہنا ہے یہ ہے او جا پرے تو دا ذکر تے کرنا بدل جا پترا سبحان اللہ یا تو مایوس مفکر ہے سبحان اللہ بیٹھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا دیوانہ کرو میں کرتا جی ادھر سنیا جی ہائے 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 ذہن میرا بہت دور چلا گیا سبحان اللہ بس اوقات واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے کیا سبحان اللہ دسو گل کتے بہت دور چلا گیا سی میں کہ واپس آئیے ذرا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ المحدثین پڑھ کے دیکھ لو جن امام سن محدث انہاں وچ سب تو زیادہ عاشق اہل بیت سبحان اللہ اس سے وجہ تو ہم محلے والے نے مار مار کے آپ شہید کر چھڑیا یہ دا مطلب ہے کہ سارے محلے دار وفادار نہیں ہوندے بس اوقات امام دے دشمن بھی بن جاندے ہیں سبحان اللہ لیکن کوفی نہ بنیا جے حسینی بنیا جے سبحان اللہ پی گئے ہو یا سبحان اللہ حسینی بنیا جے حسینی پیچھے نمازاں بھی پڑھ دیو تے جڑا بھی پڑھ دیو یہ بس اوقات ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کاملہ عاجلہ شافیہ نافعہ عطا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میں تو نہیں پتا کی ماحول ہے کیونکہ میں آیا روٹی کھا کے سیدھا ہی چھا کر اتھوں نکل جانا میں تو پتہ نہیں ایسے روڑا کی ہے لیکن محبت تو لگتا ہے کہ تہاڈا ماحول اچھا چل رہا ہے سبحان اللہ میں چاہنا کہ اتنا دا سپرے ہو جائے کہ کوئی لشکری سنڈی نہ ہوے سبحان اللہ اے جدا ہو جاوے آپ نے جو فرمایا بیٹھے ہو سبحان اللہ یہ میں کوئی تا نہیں ڈالنا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف لکھی ہے اور حدیث اور روایت کے تو فرما عاشق اہل بیت دے عشق دے اندر گوشت کھا کھا کے فوت ہوئے ہیں یہ حدیث جو روایت کی تھی کھڑے تو کی تھی حضرت امیر معاویہ سبحان اللہ یہ گل میں اس واسطے سنائی آج کل لنڈے دے پیر چاندے دے لنڈے دے مولوی وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو تو اہل بیت سے عشق نہیں تھا اور یار وہ ایسے تھے میں کیا انی دیا تو تک کل عشق کرنے لگا امام نسائی تو بڑا کو عاشق تھا سے جو وہ لوگ بتا ہے کہ میں عاشق اہل بیت دے حدیث کیا دی لکھدا پیا اور ثابت کرنا چاہتے ہیں اوے انہاں نوں بھی اہل بیت نال عشق ہے سبحان اللہ کبھی حدیث پاک تو نہ لکھ دے کبھی نہ لکھ دے اج دے نال لنڈے والے نوں زیادہ سمجھ نہیں آ گئی کچھ ہے اے لنڈے تے نہیں ترن پھر میں ڈنڈا پایا سبحان اللہ یہ تو بات بتانی پڑے گی نا بھائی سبحان اللہ ہاں میں راول پنڈی حدیث بیان کی راج نکل کے مولویاں دے اوئے قاری صاحب نے کیا کر دیا میں کہا کیا کیا ہے اصلی دعائی کی تھی تھا سبحان اللہ وہ ہمیں علی کرنے سے روکتا ہے دور پھڑے مجھ تیرا کون ہے کتا جو علی کرنے سے روکتا ہے بتا اس کا نام سنی ماں کا جمعہ نہ اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے نبی جیسے آپ کا دشمن سبحان اللہ نے کیا دیا علی کرنے والا روکنے والا بتا کون ہے وہ نہیں روکے گا کبھی سنی ماں کہہ رہی میں پھر میں کرنا علی تو کر فیس ڈبل دیا گا ایک یاد رکھی جیسے آپ نے پونکیا تو منہ پان کے کرنا گا یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے ان دونوں نسبتوں کا حیا کرو حیا ہی بڑھ گیا سنیو پکڑے ہو جاؤ سبحان اللہ بڑی گندی تکڑا مولوی صاحب نے کہا کہ تکڑا ہے گل کھاری جنی دیر دعا کی تھی یا اللہ جڑے سا ہے نا نوکری حضور دی توڑ کے دیوانی سبحان اللہ بس موکلی گل ہے یوں کہ یوں ناچے چوں کہ چناچے سڑک پہ پھری رہا نہیں حضور دی حق نے سودا حیا کرو سے رکھاں دا تاج سبحان اللہ یہ حیا نہیں کرنا تے تانوں کی سمجھی بے شک کیا بات بیٹھے ہو سبحان اللہ غلط بیان نہیں ہوتی حضرت امیر معاویہ سے حدیث روایت کی ہے
ٹائم تھوڑا ہو گیا لیکن بونس تمہیں دیتی جاواں وہ جڑے نعرے لائے 5 منٹ اس سے اگی سن لو 10 منٹ لگے نعرے اللہ اکبر تھوڑی کڑی خراب ہے بولے سبحان اللہ کڑی ٹھیک ہے ادھر دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے گھر میں نسائی شریف پڑھ رہا ہوں آپ تھے گھر میں صحابی بیٹھے تھے مسجد میں سارے تذکرہ چھڑ گیا محفل جام گئی 2 موضوعات خطاب ہو رہے ہیں اللہ پاک نے جبرائیل کو فرمایا جا میرے حبیب نے دس تیرے یار مسجد پہ بیٹھ کے آپ جلسہ کر نبی پاک کو پتہ لگ گیا نبی پاک علیہ السلام اپنے گھروں تشریف لائے خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ حضور گھر سے تشریف لائے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر آپ نے فرمایا ما اجلسکم اور فرمایا آج کیڑی شے دا جلسہ ہے لو جی یہ تو لفظ جلسہ ہے نا لفظ جلسہ تو کون کہتا ہے میں علی حدیث ہوں اور مجھے جلسہ کہیں نہیں ملا آج جلسہ کی تو نکلا ہے سبحان اللہ کیوں جی اے جب کہنا جی اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا میں کہا پاری جلسے الٹ باجیاں لائی آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو کس چیز کا جلسہ ہے اس کا موضوع کیا ہے صحابہ کرام نے آخیا آج اسی جڑا بیٹھے نا جلسنا ان نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ سبحان اللہ آج بیٹھے نا 2 وجہ نے 2 موضوع نے ساڈے ایک تو یہ ہے کہ جڑا تسی آئے ہو نا تہاڈی آمد تہاڈا میلاد سبحان اللہ اس تے اللہ کا شکر پہ ادا کرنا میرے پاس سونیا تیری مہربانی بھی اپنا حبیب سانو دتا سبحان اللہ نسائی شریف ہے وکیل ذمہ دار فرمایا دوسری گل ہے بھی اللہ نے دین دتا ہے وہ جڑا آپ کو پسند سی وہ دین سانو سبحان اللہ 2 گلاں تے اسی یہ جلسہ کر کے بیٹھا تے بڑی خوش ہوتا اللہ دا شکر سبحان اللہ دیکھو نبی پاک کو تو پہلے پتہ لگ گیا تے صحابہ مان گئے نبی پاک نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذاک فرمایا قسم چوک دیو کہ یہی جلسہ سبحان اللہ آواز کمزور قسم چوک دیو کہ یہی جلسہ سی انہوں نے کیا کیا اللہم اجلسنا الا ذاک یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے ساڈا یہی جلسہ سبحان اللہ جبرائیل دس کے آقا نے پہلے پتہ لگ گیا صحابی مان گئے پھر قسم کیوں چکا آگے دی وضاحت دسی فرمایا سن لو اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم فانما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ قسم چکائی میں نے تو اڑتے شاک نہیں شاک تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا چونکہ میں نے تو جبرائیل دس گیا ہے کہ تواڈے غلام مسیح تے بیٹھ کے تواڈا میلاد پہ جاندے نے کہ رب فرشتیاں دے سامنے خوش ہو رہے ہیں سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں پھر قسم چکوائی کیوں تہمت دی وجہ تو نہیں شک دی وجہ تو نہیں فرمایا قسم اس واسطے چکوائی تاکہ زمانے والے نوں پتہ لگ جائے کوئی اور محفل قبول ہوے نہ ہوے مصطفیٰ دے میلاد والی محفل قبول ہی قبول کبھی نبی کے آنے کا جشن کر تو صحیح نا وذکرہم بایام اللہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو اجے سمجھو میں تمہیں صحیح دسدا پیا اجے بالکل یہ تو تمہید بن ہوئی سی ٹائم ہوندا تے تانوں میں ہور سناندا لیکن کسی ہور دا حق بھی ہے سبحان اللہ آخری بات میلاد شریف کی خوشیاں کرو مناؤ دلائل یاد رکھو لیکن اپنی مسجد کو بھی آباد رکھو کیونکہ نبی پاک آئے سا نا پیغام یہی سی مسجد آباد رکھو نمازیں پڑھو قرآن کی تلاوت کرو درود پاک کی کثرت کرو جھوٹ سے بچو حرام سے بچو توجہ ہے کوئی نہیں حلال کھاؤ والدین کا احترام کرو بڑوں کے ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرو توجہ ہے پھر بھی کہنا سان کوئی داس کے نہیں گئے سمجھ آئی ہے تو یہ سارے معاملات جب ہم کریں گے تو میلاد اپنے عروج کو پہنچے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری آج کی حاضری قبول فرمائے دعوت اسلامی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح علماء مشائخ پیر پہلے ہی بڑا تعاون کرتے ہیں کئی ہے نا جڑے اہلی چنجا مارا نہیں جانے کوئی نہیں ہے ہونے بھی چاہیے بندہ جاگتا رہتا ہے سبحان اللہ لیکن اکثر ہیں جو بڑی شفقتیں فرماتے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں اور عوام نے پہلے بڑا تعاون کر دی میں دعوت اسلامی کا نام اس واسطے لینا بھی اس دور دے اندر جس حکمت دے نال کام ہو رہا ہے نا سبحان اللہ
وہ تو پتہ ہے دور بڑا اوکھا پر اللہ دے فضل دے نال کام چل رہے ہیں. سمجھ آئی؟ تعاون فرمایا کرو. آپ بھی مخلص ہو، اپنے بچیاں کو منسلک کرو، ہر سنی ادارہ سنی مسجد کو سپورٹ کرو اور کامیاب کرو. امید کرا کہ ہوئے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جہے بندے کسی کو بڑی مجبوری ہے باہر نہ جا سکتا ہے، باقی کوئی بندہ نہ جائے انشاءاللہ لنگر بھی ملے گا. اور حقوق اللہ دی گل میں کرن لگا، حقوق العباد دی نہیں. آج دے مجمع جیڑا بندہ محفل تو بعد جائے گا اللہ انشاءاللہ تعالی وہ دے حقوق اللہ معاف فرما دے گا. حقوق العباد سے آپ ادا کرنا اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد صدارتی خطبہ علامہ صاحب نے دینا ہے. چائے لنگر بھی پکے ہے. تواڈیاں نظروں کے سامنے ایک ایسا بندہ ہوئے گا جڑا یقیناً تھوڑی دیر تو بعد پکے ہو چکے ہیں، اعلان ہو جائے گا اور تسی ایک جنتی بندے کی زیارت کرو کہ زیادہ کوئی بندہ جائے نا مدن صاحب کو بھیج کے واپس آ جائے. سبحان اللہ.